السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو کس طرح آزماتا ہے اور کیسے کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے اولیاء میں سے کسی ایک ولی سے ملوا دے۔ تو یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس پہاڑی پہ چڑھو اور پہاڑی کے اس جانب اترو۔ جب تم اس جانب اترو گے تو جو تم نے سوال کیا ہے تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہاڑی کے اس جانب جاتے ہیں تو ایک سبزہ زار دیکھتے ہیں اور اس میں زمین کے نیچے ایک مکان ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کوڑھی آدمی اس میں موجود ہے جو گوشت کے لوتھڑے کی طرح ڈال دیا گیا ہے۔ آپ جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ تو انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا کلیم اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے اور کس طرح سے پتا چلا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں ویسا ہی ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی آدمی اس حالت میں عیادت کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا اپنا، اور پروردگار نے مجھے تیرے ساتھ جمع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھے یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو میرے لیے اس وادی سے نفیس خرمے چن لاتا ہے جسے میں کھاتا ہوں اور جس سے میں روزہ افطار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے بیٹے کو دوست رکھتا ہوں اور میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے اپنے بیٹے کا پتہ دیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو راستے کا بھی پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس راستے پر چل پڑے۔ دفعتاً آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکا آ رہا تھا۔ وہ لڑکا اس اللہ کے ولی کا بیٹا تھا۔ آپ نے اس سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو گیا، تعجب میں پڑ گئے آپ، اور آپ نے فرمایا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ابھی آپ اس سوچ و فکر میں تھے، تعجب ہی کی دنیا میں تھے کہ اچانک ایک درندہ آتا ہے
اور اس لڑکا پہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کر دیتا ہے اور اس کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ وہ لڑکا وہیں پر انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر اور متحیر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اس لڑکے کی موت میں کیا بھید ہے؟ اس کا باپ وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کا بجز اس لڑکے کے کوئی خادم نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ اے میرے پروردگار، اس میں کیا تیری بھید ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، تم اس لڑکے کے باپ کی طرف جاؤ اور اس کے صبر و رضا کو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس جانب گئے اور آپ نے اس لڑکے کے موت کے بارے میں اس اللہ کے ولی کو خبر سنائی۔ وہ اللہ کا ولی مسکرانے لگے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایک لڑکا عنایت کیا اور میں اس خیال میں تھا کہ میرے بعد یہ زندہ رہے گا، لیکن اے پروردگار عالم، تو نے مجھے اس سے راحت دے دی ہے، تو اے پروردگار عالم، مجھے بھی سجدے کی حالت میں موت دے دے اور میری بھی روح قبض فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور جب میں نے اسے ہلایا تو دیکھا کیا کہ وہ بھی انتقال کر چکا تھا، اس کی بھی روح نکل چکی تھی۔ پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تبارک و تعالی، تیرا ولی اس مقام پر اسی طرح پڑا رہے گا اور اس کا بیٹا اس وادی میں پڑا رہے گا، یا کچھ اور معاملات حل کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے طرف تشریف لائے، تجہیز و تکفین کا کام کو انجام دیا، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پھر واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اللہ کے آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی بھی تکالیف سے، کبھی بھی مصیبتوں سے گھبرا کر کے صبر و رضا کے دامن سے کنارہ کش نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے بندے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔